پڑھتی ہے کلمانوں۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 12 سال کی عمر میں حضرت مرشدی سیدنا شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سے مشرف ہوا اور 12 سال تک اپنے مرشد کی خانقاہ میں خلوت و جلوت میں آپ کے ساتھ رہا۔ میں نے آپ کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا۔ اور حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد گرامی سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سفر و حجر میں پنجگانہ نماز با جماعت ادا فرماتے تھے۔ اکثر مرتبہ خود امامت نہیں فرماتے تھے۔ امامت کے فرائض آپ کے بھائی امام الزاہدین حضرت سید محمد زاہد شاہ بخاری رضی اللہ تعالی عنہ انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت سید شاہ زاہد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے زہد و تقوی کی بنا پر سرکار شاہ عالم نے اپنی مسجد کا امام بنا دیا تھا۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ شمس الاتقیاء حضرت ملک قطب الدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت کریمہ تھی کہ دن رات میں نماز پنجگانہ واجبات اور سنت کے علاوہ آپ 1000 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے اور حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کے عظیم الشان قاری بھی تھے۔ آپ کو قرآن کریم 7 قراتوں کے ساتھ یاد تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت ترتیل اور تجوید کا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ہفتے میں 2 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ جو ان دونوں بزرگوں کا ذکر ہوا، ایک حضرت سید شاہ زاہد اور حضرت ملک قطب الدین شاہی علیہم الرحمہ، ان دونوں بزرگوں کی درگاہ کے ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور و معروف خطاب شاہ عالم ہے۔ اب یہ خطاب آپ کو کس طرح ملا اور کیا کیا نوازشات آپ پر ہوئی، اسے سماعت کریں۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف کا 19واں سال چل رہا تھا کہ ایک رات کو سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار پاک سے مشرف ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم شاہ عالم ہو، یہ مرتبہ تمہیں مبارک ہو، تم گجرات کے شاہ ولایت ہو۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کسی سے بیان نہیں کیا۔ چند دن گزرنے کے بعد آپ نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ فرماتے ہیں کہ بیٹے تم شاہ عالم ہو، یہ مرتبہ تمہیں مبارک ہو، ان قریب قدرت تمہارے اس خطاب کو ہر خاص و عام کی زبان پر عام کر دے گی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور آپ نے بھی انہی الفاظ میں بشارت دی، پھر آپ بیدار ہو گئے۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول حضرت میاں احمد مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اپنی چادر مبارک کا کونا میرے سر پر ڈال دیا۔ میرے سر پر چادر کا حصہ ڈالنا تھا کہ اب میں کیا دیکھتا ہوں کہ عالم ہی کوئی اور ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک سبز پوش اور سرخ پوش سوار ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور ہر جھنڈے پر نورانی حرفوں میں شاہ عالم لکھا ہوا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا خطاب شاہ عالم ظہور میں آیا اور ہر خاص و عام کی زبان پر مشہور ہو گیا۔ اس کے پیچھے جو واقعہ ہوا کہ آپ کس طرح حضرت بابا بارک اللہ چشتی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں گئے اور حضرت نے آپ کے لیے کیا فرمایا، اس پر ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کی لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ حضرت سیدنا سراج الدین شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ شاہ عالم لقب کے ساتھ ساتھ محبوب باری کے خطاب سے بھی سرفراز ہوئے اور اس لقب سے بھی آپ مشہور ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ مقام محبوبیت مقام غوثیت سے 33 درجہ بلند ہے، اور عالم میں 4 محبوب بہت مشہور اور معروف ہیں اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ پہلے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی سرکار میرا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے
محبوب یزدانی حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے محبوب باری حضرت سید محمد سراج الدین شاہ عالم بخاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار شاہ عالم محبوب باری رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف ہجری 834 کی ایک نورانی رات کو حالت مراقبہ میں ایک کے بعد ایک 5 بزرگان دین کی روح مقدسہ نے مجھے مرتبہ محبوبیت عطا ہونے کی بشارت سے سرفراز فرمایا، اور انت محبوب اللہ یعنی تم اللہ کے محبوب ہو یہ کہہ کر خطاب فرمایا۔ ان اجلہ اولیاء کاملین میں پہلے قطب ربانی قندیل نورانی محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے سلطان الہند عطائے رسول سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، چوتھے سلطان الواصلین قطب المدار حضرت سیدنا بدیع الدین زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالی عنہ، اور پانچویں سید الاقطاب حضرت سیدنا جلال الدین حسین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان پانچوں بزرگوں کی روحوں نے مجھے مقام محبوبیت کی بشارت دی۔ دوستوں، آپ میں سے جن حضرات نے سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی درگاہ شریف پر حاضری دی ہوگی وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ درگاہ شریف کے ساتھ والی مسجد میں ایک کونے میں 2 مبارک تخت لٹکائے ہوئے ہیں۔ وہ دونوں تخت بڑی ہی برکت والے ہیں، اور ان تخت کے وہاں لٹکانے کے پیچھے جو واقعہ ہے اسے سنیں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک مرتبہ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ سرکار شاہ عالم نے بارگاہ نبوی میں التجا کی کہ حضور بہت دنوں سے میری تمنا ہے کہ حضور اپنے قدموں سے خانقاہ کو زینت بخشے اور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اپنے خاص فیضان سے مستفیض فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم ضرور تمہاری اس تمنا کو پوری کریں گے۔ یہ واقعہ ہونا تھا ہو گیا۔ ایک دن سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مدرسے میں تشریف نہ لے گئے۔ ایک عشرے کے بعد جب آپ صحت یاب ہوئے تو مدرسے پہنچے اور بخاری شریف کھول کر درس دینے لگے۔ سرکار شاہ عالم نے اس سبق سے پڑھانا شروع کیا جہاں آپ نے بیمار ہونے سے پہلے چھوڑا تھا۔ طلبہ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ آپ نے ان کی حیرانگی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ حضور کل تو آپ نے فلاں سبق تک پڑھایا تھا۔ سرکار شاہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے کہ آج ان طلبہ کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے آخر میں تم کو یہی سبق پڑھایا تھا، اس کے بعد میں بیمار ہو گیا اور ایک عشرے تک مدرسے میں نہیں آیا۔ اس بات سے مدرسے کے طلبہ حیرت میں تھے کہ ہم نے تو روزانہ درس لیا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر سرکار شاہ عالم نے سر جھکا لیا اور مراقبہ کرنے لگے۔ آپ کے نورانی چہرے کی کیفیت کو مدرسے کے طلبہ دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا اور جلدی سے تخت کے نیچے اتر آئے اور تخت کو بوسہ دیا۔ آپ کی